السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ سید حنین واجد. آج ہم موجود ہیں وائس ایڈمرل سید عارف اللہ حسینی صاحب کے ساتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں بھی خیریت سے ہوں اور موسم بھی بہت اچھا ہے. فوار پڑ رہی ہے. 2 دن سے کراچی میں بہت سخت بارش ہوئی ہے. دیکھیں تقریباً میں نے 40 سال نیوی میں خدمات انجام دیں اور نیوی ایک بڑی بہترین سروس ہے. سب سے زیادہ تو ایڈونچر دیتی ہے نوجوانوں کو، اور پوری سروس میں ہم جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں کہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نیوی میں جو میرا وقت گزرا وہ بڑا پر لطف دور تھا، اور اس دور میں قوم کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا. پاکستان کے مسائل کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور جب میں اپنی سروس کے آخری دور میں تھا تو تعمیر قوم کے سلسلے میں کچھ کام بھی کیے بحیثیت قوم کار اور کمانڈر کوسٹ کے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو اس کے بعد جو ہے تعمیر قوم کے سلسلے میں باقاعدہ ہم کوئی جد و جہد شروع کریں گے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام ہے نیشن بلڈنگ انیشیٹو، اور اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں تحریک تعمیر قوم. تعمیر قوم کیا چیز ہے یہ سمجھنا ضروری ہے پورے پاکستان کے تمام عوام کو. تعمیر قوم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو یکجا کریں، ان میں یکجہتی پیدا کریں، معاشرتی ہم آہنگی سے اور معیشت کی ترقی سے. تو یہ دو اس کے جو ہے نا آپ یہ سمجھیے کہ پلرز ہیں کہ جن پہ ہمارا فوکس ہے، اور اگر ہم بحیثیت من حیث القوم جو ہے اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بہت جلد خوشحال بھی ہوگا، مستحکم بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اس دنیا کو پرامن بنائیں گے، اور بنی نوع انسان کی خوشحالی کے لیے، جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آئین میں پاکستان کا مشن دیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ تاکہ پاکستان کے عوام فلاح اور بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کر کے بین الاقوامی امن، سلامتی اور بنی نوع انسان کی خوشحالی کے لیے کام کریں. تو آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرتی ہے کہ اپنا فائدہ نہیں، ہم تو بنی نوع انسان کی خوشحالی کے لیے قوم بنے ہیں اور پاکستان بنایا گیا ہے. تو 14 اگست بھی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں تجدید کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم سوچیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا. قائد اعظم نے پاکستان کا ایک مکمل ویژن ہمیں دیا ہے جو کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ قائد اعظم کی، یہ قول قائد اعظم کا جو ہے ہمارے آئین کی تمہید میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزی میں انہوں نے کہا تھا. تو پہلے میں انگریزی میں کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا. پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس، یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق مساوات پر مبنی پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی. تو جمہوریت ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے. جمہوریت کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا، اور پاکستان کے پارلیمان کو جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں مقتدر اعلیٰ بنانا ہے. بدقسمتی یہ کہ پارلیمان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ کیسے پارلیمان کو مقتدر اعلیٰ بنائیں گے یہ سمجھ نہیں آتا. تو یہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو صحیح منتخب نہیں کرتے، اور صحیح نمائندوں کو منتخب کرنا ان کا حق نہیں ہے بلکہ ان پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ امانت داروں کو دو. اگر ہم امانت داروں کو امانت نہیں دیں گے تو اس کا خمیازہ ہم خود بھگتیں گے. مگر اس سب کچھ کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. مجھے بڑا یہ گھر، اگر ہمارے شہر میں کچرا ہے
اور ہمارے برساتی نالے بند ہو جاتے ہیں تو یہ کچرا کون پھینکتا ہے؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز پھینکنے کے لائق نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز، ہمارا جو فضلہ ہے وہ بھی کارآمد ہے، جو گندا پانی ہے وہ بھی کارآمد ہے. اگر گندے پانی سے جو گٹر کا پانی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹریٹ کر لیں، یعنی پاکستان کے بلڈنگ لاز میں، اس شہر کے بلڈنگ لاز میں ہر گھر میں ایک سیپٹک ٹینک ہونا چاہیے تھا. اگر سیپٹک ٹینک ہوتا تو جو لکوڈ ہے یعنی مائع اور جو فضلہ ہے وہ علیحدہ ہو جاتا. اب جب آپ نے پانی کو اور فضلے کو علیحدہ کر لیا تو اب دونوں کارآمد ہیں، اور دونوں جو ہے نا اتنے کارآمد ہیں جیسے سونا. یہ چیز جو ہمیں گٹر کا پانی نقصان پہنچا رہا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا. کاغذ ہے، کاغذ ریسائیکل ہو جاتا ہے. پلاسٹک ہے، پلاسٹک بھی ریسائیکل ہو جاتا ہے. شیشہ ہے، شیشہ بھی ریسائیکل. آپ بتائیں کہ آپ جتنی چیزیں استعمال کر کے پھینکتے ہیں وہ سب کارآمد ہیں نا، بے شک. اور ان کی کچھ ویلیو ہے، بے شک. تو پھر آپ پھینکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. ہاں، یوٹیلائز نہیں کر پاتے. تو ہمیں صرف اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. اگر غریب آبادی ہے تو وہ اپنے محلے کے لیول پہ اپنے ہی محلے میں سے کسی آدمی کو کہہ دیں کہ یار تم اخبار جمع کرو، تم کاغذ جمع کرو، تم بوتلیں جمع کرو، تم فلانی چیز جمع کرو، اور گھر سے اس کو بحیثیت کچرا نہ پھینک کے چنیں. دیکھیں کچرا چنا جا رہا ہے یہاں پہ، اور جو بالکل بیکار چیز ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے ہوئے ہیں کراچی میں، اور چیلیں بھیجی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ جو بچا کچا ہوتا ہے کچرا وہ چیلیں اور کوے کھا جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں سڑان نہیں ہوتی ہے نا. مگر یہ ساری چیزیں جو تھیں، ان ساری چیزوں کو اگر ہم ذرا سی توجہ کریں تو ہم اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہی اس کو صاف کر سکتے ہیں. یہی چیزیں میں پڑھنی. اسی طرح سے کراچی کی سڑکیں اتنی چوڑی بنائی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. مگر آپ نے کبھی ٹھیلے والے کو دیکھا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے پہ بھی نہیں کھڑا کرتا، بلکہ کنارے سے بھی جو ہے نا 6 فٹ کا چھوڑ کے سڑک کے بیچ میں اپنا ٹھیلا کھڑا کرتا ہے. شاید وہ سمجھتا ہے کہ اگر بیچ میں کھڑا کروں گا تو لوگوں کو میں روکوں گا تو وہ میرے سے سامان خریدیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ میرا رزق مجھے ملے گا، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سڑکوں پہ یا راستوں میں مت کھڑے ہو. راستوں میں کھڑے ہو کے سلام دعا کرنے کی سے بھی ممانعت کی گئی ہے. اور یہاں ہم راستوں میں بیٹھ کر اپنا سامان بیچتے ہیں اور آمد و رفت کو روکتے ہیں، تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ برکت توڑ جائے گی، ہے نا. تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم حکومت پہ اعتراض کریں، لوگوں پہ اعتراض کریں، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. اگر ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہ ہوں. اور اس میں کوئی سال نہیں لگیں گے، مہینوں بھی نہیں لگیں گے، دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی اس پورے شہر کراچی کے لوگ اگر اس چیز پہ کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے نہ کچرا کریٹ کرنا ہے بلکہ کچرے کو سمیٹنا ہے، ہم نے اپنے گٹر کے اور نالوں کو صاف رکھنا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نہ ہو سکے؟ اگر ہم نے ٹریفک کے رول کی پابندی کرنی ہے، دیکھیں اگر آپ کراچی کو کبھی اوپر سے دیکھیں نا، کیونکہ مجھے کئی مرتبہ کراچی کے اوپر فلائی کرنے کا ہیلی کاپٹر میں موقع ملا، اور وہ جو جگہیں جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے گنجان آباد ہیں، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو ان کے اندر مین روڈ کو چھوڑ کے تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں تو بڑے بڑے کمپاؤنڈ خالی پڑے ہوئے ہیں جن میں کچرا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بائکیں وہاں پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں. صدر کے اندر بہت ساری عمارتیں ہیں جو کہ بوسیدہ ہیں، ان کے بڑے بڑے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ خالی پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم اپنی بائکس وہاں نہیں پارک کر سکتے؟ کیا دکان والے مل کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار اگر ہم یہ بائکس کو جو ہے پیچھے کر دیں گے تو ہمارے پاس لوگ زیادہ آئیں گے خرید و فروخت کے لیے؟ تو لوگوں کے لیے، ہمیں دوسرے انسان کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا نا کہ جس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا. اور پڑوسی ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، مگر جب آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور تو آپ کے ساتھ چلنے والی گاڑی وہ بھی آپ کی پڑوسی ہے، اس کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں،
ہے نا. اسی طرح آپ ٹرین کا اگر سفر کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی پڑوسی ہیں, ہے نا. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی مطلب کریٹ کرنی ہے, آسانی بنانی ہے, ان کی زندگی کو آسان بنانا ہے. اگر اس چیز کو ہم اپنے پلے سے باندھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اور اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, کیوں قائد اعظم نے یہ جو کہا نا کہ جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت بہت زبردست چیز ہے. ابھی 4 جولائی کو پریزیڈنٹ ریگن نے کسی جگہ پر شاید کلیولینڈ میں ایک تقریر میں یہ کہا کہ گورنمنٹ از بیہولڈن ٹو دی پیپل, یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تحفہ ہے عوام کو, عوام کے لیے گورنمنٹ ایک تحفہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب عوام گورنمنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں, جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں عوام کو شامل کرنا پڑے گا. اور آج ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو وہ ڈیموکریسی بھی نہیں کر سکے جو آج سے 200 سال پرانی ہے. اور ابھی بھی اکثر ممالک میں یا ویسٹرن ممالک میں, ایون امریکہ میں جو ایگزسٹنگ ڈیموکریسی ہے وہ تو بہت پرانی ڈیموکریسی ہے, مگر ڈیموکریسی کے نئے آئیڈیاز, نئے کانسیپٹ بھی آ گئے ہیں, جس کو کہ اب لیکوڈ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. اور لیکوڈ ڈیموکریسی میں آپ اسمارٹ فون کے ذریعے, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس, اپنے پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس, کہ وہ آپ کی رائے لے سکتا ہے ہر چیز کے بارے میں, کہ برج کہاں بننا چاہیے, کیسے بننا چاہیے, کہاں آپ کے شہر میں ترقی ہونی چاہیے, کس قسم کی ترقی ہونی چاہیے, کس قسم کے قوانین بننے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جتنا زیادہ ہم عوام کو گورننس کے اندر شامل کریں گے تو ان کا اسٹیک ہوگا, وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کا حصہ سمجھیں گے, تو گورنمنٹ یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. آج ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس سارے وسائل ہیں, مگر یہ سارا نہیں ہوگا اس وقت جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اور اللہ اسی وقت حکم دیتا ہے اس قسم کا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے حالات درست کرو, جب فرد, انسان جو ہے نا, ہر آدمی ہم میں سے وہ توبہ کرے گا اللہ سے کہ میں نے جو غلط کام کیے وہ, اور صراط مستقیم پہ چلے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو بندوبست کیا ہوا ہے کہ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے, اور اس اذان میں پکارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. صلاح کے جو معنی ہیں نا, آؤ اور صحیح ہو جاؤ, آؤ اور کامیاب ہو جاؤ. آپ نے دیکھا کمپیوٹر کو آپ آن کرتے ہیں, بہت دیر آن کریں تو وہ سلو ہو جاتا ہے نا. تو کیا کرنا پڑتا ہے, یا تو اس کو بند کر کے دوبارہ ریبوٹ کرنا پڑتا ہے, یا ریسیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ جو نماز ہے 5 وقت, یہ ریسیٹ ہے. آپ ہر چیز سے علیحدہ ہو کے اپنے دماغ کو خالی کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اگر دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگیں تو کیا اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا؟ ممکن ہے نہیں. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا, ہیں تو اس سے مانگیں سیدھا راستہ. میرے ساتھ سروس میں بہت دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا بڑی دیر سے, عصر کی نماز جا رہی تھی, اور وہ پھنسا ہوا تھا, پرنٹ نہیں نکل رہا تھا. ہم نے کہا یار یہ نہیں نکلے گا. ہم نے بند کیا سارا کچھ شٹ ڈاؤن, جا کے وضو کیا, نماز پڑھی, میری ٹیم نے بھی سارے نے, واپس آ کے آن کیا, بٹن دبایا, ٹھک کر کے پرنٹ نکل آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نماز ہے نا, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. آپ کے جب مسائل پھنس جائیں بند کریں, گیٹ آؤٹ اینڈ انٹر اگین, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو مکمل انتظام کیا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے ہدایت مانگیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے یہ انجمن کو بنایا اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور بیسکلی اگر آپ کہیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری آرگنائزیشن عوام کو
پولیٹیکل ایجوکیشن دیتی ہے, سیاسی تعلیم دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. پالیٹکس جو ہے اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سیاست کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو اس میں کون لوگ آ گئے؟ جب آپ کو پتہ ہے نا کہتے ہیں نا کسی گھر میں سے لوگ نہ رہیں تو کیا ہوتا ہے, اس میں جنات آ جاتے ہیں نا, شیاطین آ جاتے ہیں. اسی لیے گھروں کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. جب آپ نے سیاست کا میدان چھوڑ دیا تو اس میں کون آ گئے؟ شیاطین آ گئے. تو اب آیت الکرسی پڑھ کے ان شیاطین کو نکالنا ہے. خیر سب تو نہیں الا ماشاء اللہ, مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارے سیاست میں جو اس وقت موجودہ لوگ ہیں سارے شیاطین ہیں, مگر کثرت ہے, ٹھیک ہے نا. اور نیک جو ہیں وہ بیچارے پسے میں, وہاں ان کو اسمبلی میں بولنے بھی نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے نا. تو پورے قوم کو جو ہے سوچنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے محلے کو ٹھیک کریں, بڑے لوگ اپنی اولاد کو ٹھیک کریں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں اولاد ٹھیک ہو وہ بڑوں کو سمجھائے, کیونکہ بعض جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد ٹھیک ہوتی ہے, بڑے غلط ہوتے ہیں. تو یہ ہے جناب تعمیر قوم. 14 اگست کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ پاکستان ایک بہت قیمتی چیز ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو نا جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی پاکستان اسلام کے لیے ہے یا جمہوریت کے لیے ہے. ایک صاحب نے اپنے جو ہے نا فیس بک کے اوپر ایک سوال لکھا کہ آپ کو شریعت چاہیے یا جمہوریت چاہیے. اچھا, اب اس کے جواب میں سارے لوگوں نے کہا کہ شریعت چاہیے, یا اکثریت نے کہا شریعت چاہیے. تو جمہوریت اور کیا ہے؟ اگر وہ یہ لکھتے کہ جمہوریت چاہیے تو جواب تو وہی آنا تھا کہ جمہور نے تو یہی کہا کہ شریعت چاہیے, ہے نا. اچھا, شریعت کے بارے میں بھی لوگوں کے بہت عجیب وہ ہیں. شریعت کے جو معنی ہیں نا وہ ہیں لمٹس, اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی لمٹس بیان کی ہیں کہ یہ تمہاری اپر لمٹ ہے یا لوور لمٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی گاڑی ہوتی ہے نا تو اس میں بھی بتاتے ہیں کہ یار اس کو اس اسپیڈ سے زیادہ نہیں چلانا ہے, اور منیمم کی بھی ہوتی ہے کہ اس سے کم پہ بھی کنٹینیوس نہیں چلانا ہے. فرسٹ گیئر میں آپ نہیں چلا سکتے کہ آپ گاڑی کو چلا ہی رہے ہیں فرسٹ گیئر میں. وہ کہتے ہیں نہیں, گاڑی کو تھوڑی دیر چلانے کے بعد تیز کرو, ہے نا, ورنہ گاڑی خراب ہو جائے گی. تو دنیا میں ہر چیز کی آپریٹنگ لمٹس ہوتی ہیں. اگر آپ آپریٹنگ لمٹس کو وائلیٹ کریں گے, ایکسیڈنٹ, فیلئر, ٹوٹل ڈیزاسٹر. تو شریعت کے لفظ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت تو موٹر کار کی بھی ہے, شریعت تو یہ درخت کی بھی ہے. اگر میں اس کو زیادہ پانی دوں گا یہ سڑ جائے گا, اس کو کم پانی دوں گا تب بھی سڑ جائے گا. تو اس کی بھی شریعت ہے, اس کی بھی لمٹ ہے. آپ کے کھانے پینے کی بھی شریعت ہے کہ یار آپ کتنا پانی پی سکتے ہو, کتنا پانی کم پی سکتے ہو, کتنا زیادہ پی سکتے ہو. سو ایوری تھنگ ہیز گاٹ اپر اینڈ لوور لمٹ, وی ہیو ٹو ریمین ان دا لمٹس. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں وہ لمٹس دیتا ہے, اور اس لمٹس میں فلیکسیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بات چیت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. مگر جو ہم سیکولرزم کا جو لفظ ہے نا وہ یورپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ یورپ میں ایک وقت پپائیت کی حکومت تھی. کوئی حکومت اس وقت تک لیگل نہیں ہو سکتی تھی, لیجیٹمیٹ نہیں ہو سکتی تھی جب تک پوپ اس کو انڈورس نہ کرے. تو دراصل وہ حکومت پوپ کی ہوتی تھی. تو ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو مقتدر اعلیٰ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے جو کہ ڈیموکریٹک ہے. مگر ساتھ میں ہم اسلام اس لیے لکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو معیار ہے, ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں, ہمارا جو کلچر ہے وہ اسلام ہے. تو قائد اعظم نے اس کا بہت صحیح جواب دیا. آپ اس جواب کو ہر طرف سے دیکھ لیں. قائد اعظم کی جو تقریر ہے 11 اگست کی, اس کو بھی بار بار کوٹ کیا جاتا ہے, مگر مجھے تو کوئی تضاد نہیں ملتا اس تقریر میں یا پاکستان کے آئین میں. اسلام خود یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزارے, وہاں تک جہاں تک وہ دوسروں کو متاثر نہیں کرتا. اور یہ تمام دنیا کا قانون یہی ہے. کسی کو زبردستی نہ مسلمان بنایا جا سکتا ہے یا اس کا دین چینج کیا جا سکتا ہے. ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہونا ضروری ہے. یہ اسلام کا حکم ہے.
مجھے ایک یو کے میں ایک صاحب ملے، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیوں آپ مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جب میں نے قانون وراثت پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، اتنا جامع، اتنا منظم. مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، ہم اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں. اور ہمارے پاس لوگ جو ہے نا دین کو اور اسلام کو انہوں نے ڈھونگ بنا لیا ہے، دکھاوا، یعنی دین میں بھی دکھاوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میری عبادت کرو شرک کے بغیر. جو نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مگر آپ جو سڑک پہ کچرا ڈال دیتے ہیں، کیا آپ جنت میں جائیں گے؟ اس کے بعد نہیں جائیں گے نا. تو ہم کو پاکستان کے آئین کو سمجھنا ہے، پاکستان کو سمجھنا ہے کہ پاکستان کیوں بنا. اور الحمدللہ مودی صاحب نے تو کھل کے بتا دیا کہ پاکستان کیوں بنا. جو سارے لوگ پہلے کہتے تھے جی پاکستان غلط بن گیا، تو اب کوئی نہیں کہتا کہ پاکستان غلط بن گیا. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کیوں بنا اور پاکستان کا کیا مقصد تھا. مگر پاکستان بنانے کے بعد ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی تھی کہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک نظیر بنتے، ہم پوری دنیا کی قیادت کرتے. اور آج بھی ہمارے لوگوں میں یہ صلاحیت موجود ہے. اگر ہم لوگ منظم ہو جائیں اور عوام اپنے آپ کو منظم کریں، بجائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آدمی کو لا کے کھڑا کریں کہ اس کو ووٹ دو، عوام کہیں گے جی یہ ہمارا نمائندہ، ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو لوگوں کو محلے کی سطح کے اوپر گراس روٹ پالیٹکس کی ضرورت ہے. محلوں میں لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. جو پڑوسی کے اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ نے کیے، تو یہ پڑوس ہے. آپ اپنے پڑوس کو منظم کرو، اپنے پڑوس کو جو ہے طاقتور کرو، جمہوریت خود بخود آ جائے گی. جمہوریت اور کیا ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو 14 اگست کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارا ایک نصب العین ہے، ایک رب ہے، ایک نبی ہیں، ایک قرآن ہے. ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا ایک نصب العین ہے. اور وہ نصب العین کیا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق مساوات قائم کرنے کے لیے، جو قائد اعظم محمد علی جی نے کہا کہ پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس. ٹھیک ہے، یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق مساوات پر مبنی ایک جمہوری ریاست بنانا پاکستان کو، یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہمارا ویژن ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، مشن کیا ہے؟ جیسے فوج میں ایک مشن ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ لڑتے ہیں، وہ یہ کہ تاکہ پاکستان کے عوام فلاح و بہبود حاصل کر سکیں، کہ اقوام عالم میں نمایاں ہو جائیں، ان کی سربراہی کریں اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو قائم کریں جو اس وقت نہیں ہے، اور انسانیت کی خوشحالی کے لیے کام کریں. تو یہ ہمارا مشن ہے. اور پھر ہمارا قومی ترانہ اس کو کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے ترقی اور کمال. ہر بچے میں، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر بوڑھے میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ وہ کمال حاصل کرے. جو کام کر رہا ہے کمال کے ساتھ کرے. اب میں اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو انٹرویو ہے وہ اچھا ہو، ہماری بات لوگوں تک پہنچ جائے، ہے نا. تو کمال حاصل کریں اور ترقی کریں. آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، آپ کوشش کر کے اس سے بہتر جو ہے نا جو ٹیکنالوجی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہم اپنے لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں، ان میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس 14 اگست کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ پاکستانی متحد ہوں گے، ان میں اخوت ہوگی، ان میں اتحاد ہوگا، ان میں یگانگت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور قومی یکجہتی کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اور نہ بھولیں کہ کشمیری ہماری قوم کا حصہ ہیں، وہ پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر ضرور پاکستان بنے گا.
مگر خون دینا پڑے گا, مال بھی دینا پڑے گا, جد و جہد بھی کرنی پڑے گی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی. اس کے لیے تیاری کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں ایئر کنڈیشن کے اندر اور نعرے لگانے سے کشمیر مل جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. لڑ کے لینا پڑے گا. کشمیریوں کو بھی لڑنا ہوگا, ہمیں ان کا پورا ساتھ دینا ہوگا, ان کی مدد کرنی ہوگی ہر طریقے کی. بدقسمتی سے جو ہمارا خطہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ خطہ جو ہے وہ سب سے اس وقت مشکل حالات میں ہے. یعنی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں, افریقہ کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں, لاطینی امریکہ کو دیکھیں, شمالی امریکہ کو دیکھیں, تو اس میں جو ہمارا خطہ ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ یورپ نے یا امریکہ نے ایک نیا اصطلاح بھی کوائن کی ہے, جس کو وہ کہتے ہیں گریٹر مڈل ایسٹ, یعنی عظیم مشرق وسطیٰ. تو پہلے مشرق وسطیٰ میں تو عرب ممالک تھے اور ایران, مگر اب جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے بھی مسلمان ممالک سارے آ جاتے ہیں. افغانستان اور پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا جو ساؤتھ ایشیا کا پارٹ تھا, اور اسی طرح نارتھ افریقہ کو بھی جو ہے اس میں شامل کر لیا گیا. تو اس خطے کو ہم کہتے ہیں گریٹر مڈل ایسٹ. اور گریٹر مڈل ایسٹ کے جو مسائل ہیں اور پاکستان کے مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. یہاں اس وقت سب سے زیادہ جنگ ہے, انٹرنل جنگ بھی ہے اور ایکسٹرنل جنگ بھی ہے. یعنی ممالک کے آپس کے بھی تعلقات خراب ہیں, اور جو ہے جو ممالک کے اندرونی جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہیں. اندرونی جنگ بھی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وائلنس بھی ہے, ایکسٹریمزم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اقتصادی طور پہ بھی یہ ممالک پسماندہ ہیں. ایجوکیشن کی کمی ہے, لٹریسی کی کمی ہے, اور جو ہے خوشحالی کی کمی ہے. یعنی چند لوگ ہیں جیسے جو تیل, جن ممالک میں تیل ہے وہ امیر ہیں, وہاں کے افراد امیر ہیں, مگر وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاورٹی کا شکار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی طور پہ ہم پسماندہ ہیں. اس خطے کے اندر جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے. ترکی میں ہے, ایران میں ہے, پاکستان میں ہے, اور جن ممالک میں ٹوٹی پھوٹی بھی جمہوریت ہے وہ دوسرے ممالک سے بہتر ہیں. آج اگر ہمارا حشر وہ نہیں ہوا جو کہ سیریا کا ہوا ہے, یا عراق کا ہوا ہے, یا لیبیا کا ہوا ہے, یا یمن کا ہو رہا ہے. لوگوں نے تو بڑی کوشش کی مگر ہم بچ گئے, اس لیے کہ جیسی بھی ہے جمہوریت تو ہے, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. ہمارے پاس آئین ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے ہمارے حالات خراب ہیں مگر کسی درجے میں ہمارے پاس فریم ورک موجود ہے, اور یہ فریم ورک کا ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. مگر اس فریم ورک کو پورے اس خطے میں ہونا ہے. خطے کے دو ہی مسائل ہیں, جتنے مسائل میں نے کہے ان کے دو ہی مسائل ہیں. ایک یہ کہ یہاں پر ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں نا پور گورننس, حکومت کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے جانتے. ٹھیک ہے. مؤثر حکومت کرنا ضروری ہے. مؤثر حکومت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر مؤثر حکومت کے نہ آپ جو ہیں اقتصادی طور پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہ آپ اپنی خود مختاری کو قائم کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی سوورینٹی کو بھی قائم نہیں کر سکتے. آپ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, جو دوسرے کہتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے فیصلے آپ خود نہیں کرتے تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں, کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اس پورے خطے کو ضرورت ہے کہ جمہوریت کو لے کر آئیں. اگر جمہوریت کو لے کر آ گئے اور عوام کو شامل کیا حکومت کے اندر, یعنی ڈیموکریسی صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سے ہدایت مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرو, ہے نا. تو یہ مشورے کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے اہمیت ہے کہ جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو لوگ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر وہ سب مل کے اس چیز میں کام کرتے ہیں. تو جمہوریت کے بغیر
صحیح قسم کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے بنائے بغیر، جن میں جو جمہوری ہوں بحیثیت جماعت بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کو ہم اس مسئلوں سے نکال نہیں سکتے۔ اچھا سر، آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یوتھ ایک نعمت ہے ہمارے ملک میں جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے، تو یوتھ کے لیے آپ کے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ہمارے یوتھ ماشاءاللہ میں بڑا جو ہے خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر، کیونکہ بڑے لائق ہیں، محنتی بھی ہیں، مگر مایوس ہیں۔ اس لیے مایوس ہیں کہ ان کے بڑوں نے ان کے لیے وہ کام نہیں کیا جو کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کی تربیت کرتے، ان کو باصلاحیت بناتے۔ مگر یوتھ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں آج کے دور میں، مثلا ٹیکنالوجی، کہ ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے نہ آپ کو اسکول کالج کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو استاد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کوئی آدمی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسمارٹ فون نے ہر ایک کو انیبل کر دیا ہے۔ اگر آپ کو اسمارٹ فون موقع فراہم کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے ہر آدمی کو ایک اسمارٹ فون دے دوں۔ اگر حکومت مفت ہر ایک کو اسمارٹ فون دے دے اور ہمارے ہی ینگ لوگوں کو ایپس بنانے کے لیے دے دے تو پاکستان منٹوں میں جو ہے نا ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس 14 اگست کے موقع پہ حکومت پاکستان جو ہے نا وہ موبائل فون کے اوپر سے ہر قسم کے ٹیکس کو ختم کر دیں۔ جتنا وہ کما رہے ہیں ٹیکس سے، اس سے 1000 گنا زیادہ کمائیں گے، کیونکہ اگر یہ جو موبائل اسمارٹ فون ہے نا، دیکھیں میرا مالی ہے، اس کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتا، وہ ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر آج جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا، آپ کو جو ہے نا گارڈننگ کے بارے میں سارا کچھ بتائے گا۔ آپ میرا گارڈن دیکھتے ہیں کتنا زبردست ہے، کیونکہ اس کے پاس اسمارٹ فون ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے لرن کرتے ہیں، یہاں امپلیمنٹ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو بولنے لکھنا پڑھنا بھی کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو اسمارٹ فون بولتا بھی ہے، آپ اس کو بول کے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو پھر جواب بھی وائس میں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسمارٹ فون نے ہر چیز کو ہمارے قابل کر دیا۔ اب آپ کو 10 سال لگا کے کسی کو الف بے تے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، الف بے تے پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اب آپ کو اسمارٹ فون کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے، اور اسمارٹ فون کا آپریشن اتنا آسان ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا جو اسمارٹ فون کو پکڑ سکتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے یوتھ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں، اور جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ترقی و کمال وہ راستہ ہے جو ہمارے قومی ترانے میں کہا گیا ہے، جس کا ترجمان جو ہے نا پرچم ستارہ و ہلال، راہ برے ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال سائے خدائے ذوالجلال۔ تو یہ ہے پیغام جو قومی ترانے میں دیا ہے ہماری یوتھ کو، ہماری پوری عوام کو، اور یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ یہاں پروڈیوسر عدنان رفیع کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید حنین واجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔